بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 2، صفحہ نمبر 24۔ کتاب کا نام اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ۔ اعتراض نمبر 2، یہ مجتہدین یہ چاہتے ہیں کہ مقلدین کی طاقت ان کے ہاتھ میں رہے، یعنی وہ طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ مال کے حریص ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے جو کہ وسائل الشیعہ باب نمبر 10 کتاب القضاء میں سفیان سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے سفیان بن خالد کو فرمایا، اے سفیان، ریاست سے بچ، چونکہ جو بھی ریاست جاہو طلبی کے پیچھے پڑا وہ ہلاک ہوا۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا حضرت، پس ہم سب ہلاکت میں ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کا نام لیا جائے اور لوگ اس کے پاس آ کر علم حاصل کریں اور اس کی تقلید کریں۔ جواب نمبر 1، اس روایت کو احادہ نقل کرنا اس روایت سے سوء استفادہ ہے، کیونکہ اس کے بعد امام نے فوراً کہا، میرا مقصد یہ نہیں جو تو نے سمجھا ہے، بلکہ اس مذمت سے میرا مطلب یہ ہے کہ تو کسی کو معصوم کی تائید کیے بغیر نسب کر کے ہر موضوع میں اس کی گفتار کی تصدیق اور لوگوں کو اس کی بات کی طرف دعوت دے۔ جواب نمبر 2، امام صادق علیہ السلام نے اس روایت میں فرماتے ہیں کہ لوگ خود کسی کو مقام میں فتویٰ اور قضاوت کے لیے مقرر نہیں کر سکتے، اور لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے، بلکہ مجتہد اور قاضی امام کی طرف سے منسوب ہوتے ہیں، اور خود امام نے ان کے فتوے کو معتبر قرار دیا ہے۔ جیسا کہ پیچھے کی روایت میں امام نے فرمایا، یا ابان، لوگوں کو فتویٰ دو، لوگوں پر لازم ہے کہ تقلید کریں۔ نمبر 3، ہم نے فقہا کو تم پر حاکم مقرر کیا ہے۔ نمبر 4، ہم نے فقہا کو تم پر قاضی مقرر کیا۔ پس امام کا مجتہد و فقیہ کی تقلید کرنا خود امام کے حکم کی وجہ سے، نہ کہ عوام نے خود ہی کسی غیر مجتہد کو نصب و مقرر کیا ہے۔ جواب نمبر 3، اسی روایت میں امام کا جملہ یہ ہے کہ یعنی حجت سے مراد وہ ہے کہ جس کا قول شرعاً نافذ ہو، پس اس بنا پر مجتہد بھی حجت ہے، لیکن امام خدا کی طرف سے حجت ہے اور مجتہد امام کی طرف سے حجت ہے۔ یعنی اگر ان مجتہدین و فقہا کی پیروی کے لیے احادیث نہ ہوتی اور ہم خود ہی ان کی اتباع و پیروی شروع کر دیتے تو یہ حرام ہوتا۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ تقلید کرنے والا مقلد بھی خود ہی حجت یعنی مجتہد کو معین نہیں کرتا، بلکہ امام کی طرف سے منسوب حجت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جواب نمبر 4، اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجتہد اور مراجع جس کی طرف لوگ رجوع کریں ہو الگ مطلب ہے، اور کسی کو حجت قرار دینا الگ ہے۔ پہلی صورت جائز اور دوسری صورت حرام ہے، کیونکہ راوی یہ عرض کرتا ہے کہ یا حضرت، ہماری یہ خواہش ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور علم حاصل کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی مذمت نہیں کرتا، بلکہ میری مذمت اس صورت میں ہے کہ جب تم کسی کو حجت کے عنوان سے مقرر کرو گے۔ یہاں یقیناً کسی کو مقرر کرنے سے مراد مسئلہ تقلید اور تحصیل علم کے علاوہ ہے۔ یعنی حضرت نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو ائمہ ہدی، جو رسول کی طرف سے منسوب ہیں، کے مقابلے میں بنی امیہ و بنی عباس کو اولی الامر اور حجت سمجھتے ہیں، جو کہ پیغمبر اور ان کی پاک و طاہر اولاد کو چھوڑ کر بنی امیہ و بنی عباس کو اولی الامر اور حجت سمجھتے ہیں اور انہی کی پیروی کرتے ہیں جن کے بارے میں دلیل نہیں ہے۔ جواب نمبر 5، اس روایت میں امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ جو کچھ وہ کہے اس کی تصدیق کرو اور اس کی پیروی کرو۔ اس بات کا مسئلہ تقلید سے کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ مقلد اپنے مجتہد کی ہر بات میں تقلید اور پیروی نہیں کرتا۔ مثلاً اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی، اور فروع دین میں بھی ضروریات اور قطعیات میں تقلید نہیں ہوتی۔ مثلاً خود نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس و جہاد کے واجب ہونے، یا مثلاً شراب، جوا، مردار، غضب و ظلم کے حرام ہونے میں جو دین اسلام میں سب کے لیے قطعی و مسلم ہے، تقلید درست نہیں ہے۔ اگر کوئی مجتہد یہ کہے کہ نماز واجب نہیں ہے، یہ شراب نوشی جائز ہے، تو اس کی بات بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح موضوعات خارجی میں بھی تقلید نہیں ہوتی۔ یعنی مجتہد یہ کہے کہ یہ پانی
ہے شراب نہیں ہے، تو اب اس کی ہر بات پر عمل کرنا واجب و لازم نہیں ہے، بلکہ ایسے مسائل میں مجتہد اور دیگر افراد میں کوئی فرق نہیں ہے، سب یکساں ہیں، بلکہ ان میں مجتہد خود اکثر اہل فن کا محتاج ہوتا ہے۔ حکم تقلید عقلی ہے۔ حکم عقلی بھی ہے اور تقاضۂ فطرت بھی یہی ہے، اور روش و طریقہ عقلا بھی یہی ہے کہ مثلا کوئی مریض اگر خود اپنے مرض اور اس کی دوا تشخیص نہ کر سکتا ہو اور اس کے لیے دوسروں کا محتاج ہو اور دوسروں کی طرف رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ ہو، تو اس کی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ اسے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر جو علاج تجویز کرے اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر ڈاکٹر کے موجود ہوتے ہوئے اس کی طرف رجوع نہ کرے اور خود کتابیں ٹٹول کر اس میں سے اپنے لیے دوا تجویز کرے جبکہ وہ خود اہل فن نہ ہو، اور اس کی وجہ سے اس کا مرض بڑھ جائے یا اس سے موت آ جائے، تو عقلاء اس کی مذمت کریں گے اور اس کا کوئی عذر قبول نہ کریں گے۔ اب جبکہ مریض یہ سمجھ کر کہ ڈاکٹر کی تشخیص بیماری کے اسباب اور اس کے علاج کے طریقے اس کی قدرت و طاقت سے باہر ہیں، ڈاکٹر سے اپنے علاج کی دلیل طلب کرے تو یہ مورد تنقید واقع ہوگا، یعنی عقلاء بھی اس کے اقدام کی مذمت کریں گے، یعنی اس میں دلیل طلب کرنا عقل کے خلاف ہوگا۔ اعتراض نمبر 3۔ اب اس مثال میں کچھ افراد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو آپ ڈاکٹر کی مثال تقلید کے لیے پیش کرتے ہیں، تو ڈاکٹر کی مثال اور مجتہد کی مثال میں فرق ہے۔ ڈاکٹر تو ہم دوران علاج بدل بھی سکتے ہیں، لیکن جس مجتہد کی ہم تقلید شروع کر دیں اس کی موت تک ہم اس کی تقلید سے باہر نہیں آ سکتے۔ اس کا جواب یہ کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا اور بہترین ڈاکٹر صحیح علاج کر رہا ہو اور اس کے صحیح علاج کے دوران ہی اگر ہم اس ڈاکٹر کو چھوڑ کر کسی اور ڈاکٹر کی طرف رجوع کر لیں تو تمام عقلاء ہماری مذمت کریں گے، البتہ اگر وہ ڈاکٹر ہی صحیح نہ ہو تو پھر آپ کی پہلی تحقیقی غلطی کہ وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اور اسے چھوڑ دینا عقلاً صحیح ہوگا، یا اگر وہ علم کے اعتبار سے بڑا ڈاکٹر تو ہے لیکن وہ علاج میں سستی، لاپرواہی یا نظر اندازی کا مظاہرہ کرے جسے میڈیکل ایتھکس میں حرام کہیں گے، اس کی عدالت ختم ہو جائے گی، تو اس کو بدلنا ضروری ہوگا۔ تو اب یہ قانون عقلی تو ہماری فقہ میں بھی جاری و ساری ہوتا ہے کہ اگر مجتہد ان سب اصولوں کی پابندی نہ کرے جس کی پابندی کرنے پر ہی امام نے اس کو قابل تقلید ٹھہرایا تھا، یعنی اگر مجتہد کوئی گناہ کرے تو اس کی عدالت ختم ہو جائے گی اور اس کو بھی چھوڑ دینا واجب ہوگا۔ خلاف عقل و خلاف شرع تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب مجتہد کی عدالت بھی ختم ہو جاتی اور پھر بھی ساری زندگی اس کی تقلید میں باقی رہنے کا حکم دیا جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر اور دنیا کے سب سے بڑے عالم کی مثال میں کوئی تضاد نہیں ہے، جیسا کہ کچھ افراد نے اس مثال میں شبہ کا اظہار کیا ہے، اور ویسے بھی قانون ہے کہ مثال میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال تو صرف بات کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، مثال میں تو تمام جہتوں کا آنا لازم بھی نہیں ہوتا۔ اعتراض نمبر 4۔ کچھ افراد کی طرف سے یہ اعتراض بھی ہے کہ شیخ نجم الدین ابو القاسم جو کہ المحقق کے نام سے مشہور ہیں، وہ پہلے آدمی کہ جنہوں نے تقلید اور تقلید علم کے نظریے کو رائج کیا، اور ان کے بعد کے سب علماء جو تقلید کے قائل ہیں وہ سب المحقق ہی کے نظریے کے پیروکار ہیں۔ المحقق سن 602 ہجری میں پیدا ہوئے، ان سے پہلے تقلید عالم رائج ہی نہ تھا، اور یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے۔ جواب: تاریخی حقیقت تو یہ کہ اجتہاد و تقلید کا حکم تو امام کے زمانے سے ہی شیعوں میں رائج تھا۔ ائمہ تقلید کے مکتب یا نظام کو خود قائم کر کے گئے تھے، جیسا کہ پچھلے دلائل سے ثابت ہے کہ خود چھٹے امام نے آبان کو کہہ کر فتویٰ دینے کا حکم دیا تھا، بلکہ یہ بھی کہ میں آئندہ بھی اپنے شیعوں میں تم جیسے فتویٰ دینے والے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ یہ فتویٰ دینے کا حکم صرف آبان ہی کے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کے لیے بھی تھا۔ پیغام تھا کہ ان کے فتوے کی پیروی کرنا یا امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ کہنا عوام کے لیے لازم ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کریں، یا امام زمانہ علیہ السلام کی توقیع کے
میری حدیثوں کے راویوں کی طرف رجوع کرنا یہ معاذ ابن جبل کے اجتہاد پر رسول خدا کی پسندیدگی کا اظہار، جس روایت کو شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی نے اپنی کتاب الودوفی اصول الفقہ میں نقل کیا ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام نے اپنی طرف سے معاذ ابن جبل کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ حکومت کرنے میں تمہاری روش و طریقہ کیا ہوگا؟ تو معاذ نے عرض کیا کہ کتاب خدا و سنت رسول کے مطابق عمل کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا جس مسئلے میں تمہیں میرا حکم نہ ملے گا تو کیا کرو گے؟ معاذ نے عرض کیا کہ میں اس وقت اجتہاد کروں گا اور انتہائی کوشش کروں گا کہ میرا فیصلہ روح احکام خدا کے مطابق ہو۔ یہ سن کر حضرت نے معاذ کی تعریف کی اور ان کی تصدیق فرمائی۔ احادیث اور روایت سے قطع نظر اگر ہم تاریخ پر بھی نگاہ ڈالیں تو بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف تقلید بلکہ تقلید عالم غیبت کبریٰ کی شروعات سے ہی رائج رہی ہیں۔ 12ویں امام کی غیبت کبریٰ سے بالکل متصل زمانہ ہمارے متقدمین علماء کا زمانہ ہے۔ اس میں بھی سید مرتضیٰ جو علم الہدیٰ کے نام سے مشہور ہیں کا علمیت کا قول پایا جاتا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ امام کی غیبت صغریٰ سن 329 ہجری میں ختم ہوئی اور غیبت کبریٰ شروع ہوئی، اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی پیدائش سن 355 ہجری میں ہوئی اور وفات 438 ہجری میں ہوئی، یعنی 12ویں امام کی غیبت کبریٰ کے 26 سال بعد سید مرتضیٰ علم الہدیٰ پیدا ہوئے، اور پھر ان کا نہ صرف یہ کہ اجتہاد و تقلید بلکہ مجتہد عالم کی پیروی پر فتویٰ تاریخی شہادت دے رہا ہے کہ تقلید عالم یہ پر غیبت کبریٰ کے اوائل سے ہی عمل کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ المحقق نے سب سے پہلے تقلید کی اس انسٹیٹیوشن کو قائم کیا جن کی پیدائشی سن 602 ہجری ہے، تاریخی اعتبار سے غلط ہے، اور المحقق کے تقلید کے مسئلے میں کسی کردار کی جو بات سید امیر علی کے حوالے سے دیتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ شیعی نقطہ نظر کو ثابت نہیں کرتے بلکہ تاریخی اعتبار سے بھی سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کا تقلید کے لیے علمیت کا فتویٰ ان کی تحقیق کو غلط ثابت کرتا ہے۔ البتہ تقلید عالم کے مسئلے میں علماء میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آقا سید ابو القاسم الموسوی الخوئی نے اپنے درس خارج میں یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے معتقدین علماء جن کا زمانہ غیبت کبریٰ کے اوائل سے بالکل متصل ہے، ان میں علمیت کا قول پایا جاتا ہے۔ یہ قول متاخرین علماء میں ضعیف ہو گیا اور پھر متاخر المتاخرین علماء میں یہ قول پوری شدت کے ساتھ دوبارہ آیا۔ تاریخ سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ اہل سنت کے ہاں 4 صدی ہجری یا اس کے بعد اگر کوئی مجتہد پیدا ہوا تو اس کی پیروی یا تقلید نہیں کی گئی، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی مجتہدین ہوئے وہ سب اپنے پیروکاروں اور مقلدین رکھتے تھے۔ یعنی یہ صرف فقہ شیعہ ہی نہیں کہ جس میں تقلید کا رواج تھا، بلکہ 4 صدی ہجری سے پہلے تک اہل سنت میں بھی اجتہاد و تقلید ہوتی تھی، اگرچہ بعد میں انہوں نے تقلید کو 4 اماموں ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل میں محدود کر دیا۔ کچھ لوگوں نے تقلید کرنا کب چھوڑی، لہذا اب سوال یہ نہیں کہ اجتہاد و تقلید شیعت میں کب سے ہے، وہ تو ثابت ہو چکا کہ زمانہ رسول خدا، زمانہ ائمہ اور زمانہ غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے، بلکہ قول تو یہ کہ آخر چند افراد جن کے چند پیروکار آج بھی اجتہاد و تقلید سے روگردانی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، انہوں نے کب شیعت کے اس مسلم اصول کو چھوڑا۔ تاریخ سے تو یہ بات ثابت ہوتی کہ اجتہاد و تقلید سے لوگوں کو سب سے پہلے ہٹانے والے اخباری مذہب کے بانی ملا محمد امین استر آبادی تھے، جنہوں نے 11ویں صدی ہجری کے اوائل میں اپنی کتاب فوائد المدینہ میں اپنے اجتہاد و تقلید کے خلاف نظریات کو سب سے پہلے ظاہر کیا ہے۔ بہتر ہے کہ اجتہاد و تقلید سے روگردانی کرنے والے اس شیعہ فرقے کے متعلق گفتگو ہم شہید مطہری کے حوالے سے نقل کریں، جس کو آقائے محمد عتیق بخشائش نے اپنی کتاب امام صادق پیشوا اور رئیس مذہب میں نقل کیا ہے۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں
کہ بہت تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ 11ویں صدی ہجری کے اوائل میں شیعوں کے درمیان ایک نئے مسلک کا ظہور ہوا جو ظاہری اور حنبلی مسلک سے بھی زیادہ جامد اور خشک تھا۔ یہ اخباری مسلک شیعت کی دنیا کا ایک بہت بڑا حادثہ تھا جس کے کم و بیش آثار اب بھی پائے جاتے ہیں اور جو شیعی معاشرے کے جمود کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اخباری مذہب کے بانی ملا محمد امین استرابادی تھے۔ ان کی مشہور کتاب جو ان کے عقائد و نظریات کو واضح کرتی ہے وہ فوائد مدینہ ہے۔ امین استرابادی مطلقاً اجتہاد و تقلید کا انکار کرتے تھے، بلکہ اجتہاد و تقلید کو دین کے لیے بدعت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی شخص امام معصوم کے علاوہ کسی کی تقلید کا حق نہیں رکھتا۔ مرزا امین استرابادی اور ان کے پیروکاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب وہی ہے جو قدیم شیعوں کا ہے، اور یہ کہ شیخ صدوق کے زمانے تک شیعہ اخباری مسلک رکھتے تھے، یعنی اجتہاد و تقلید نہیں کرتے تھے، اور رفتہ رفتہ ابن ابو عقیل، ابن جنید، شیخ مفید، شیخ مرتضیٰ اور شیخ طوسی کے ذریعے لوگ راستے سے منحرف ہوتے گئے اور احکام الہی میں اجتہاد و تعقل کو داخل کر دیا۔ اس کے بعد شہید مطہری فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ کہ اخباریت کبھی بھی اپنے معین اصول یا مثلاً غیر معصوم کی تقلید کا جائز نہ ہونا اور دلیل کا حجت ہونا جیسے اصولوں کے ساتھ ایک مکتب کی صورت میں ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کہا جائے کہ شیخ صدوق اور ان سے پہلے کے علماء اجتہاد و تقلید کے قائل نہ تھے بلکہ اخباری مسلک رکھتے تھے، بلکہ بات فقط اتنی ہے کہ بعض لوگوں کا مشغلہ حدیث بیان کرنا ہوتا تھا اور وہ اپنی کتابوں میں صرف حدیثیں ہی بیان کرتے تھے اور ان کے فتوے اکثر حدیثوں کا موضوع ہوا کرتے تھے۔ احادیث کی کثرت اور ائمہ اہل بیت کے موجود رہنے سے ابھی یہ ضرورت بھی نہ پڑی تھی کہ فروعات میں اجتہاد کیا جائے۔ خوش نصیبی سے مجتہدین اور مصولین کے درمیان ایسی قدآور شخصیات وجود میں آئیں جو اخباریوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ جن افراد نے اخباری فکر کے خلاف سختی سے مقابلہ و مبارزہ کیا، ان میں سر فہرست استاد العقل آقائے وحید بہمانی اور شیخ مرتضیٰ انصاری کا نام نامی ہے۔ ضمناً یہ بات بھی کہے بغیر نہ رہ جائے کہ اخباریت کے خلاف بڑا ہی سخت مبارزہ تھا، اس لیے کہ اخباری مسلک کی ظاہری شکل و صورت بہت حق بجانب اور عوام فریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امین استرابادی کے بعد اس مسلک نے تیزی سے رواج پایا۔ اس بیان کے بعد شیخ مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ اخباری اجتہاد و تقلید کے مخالف اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ گویا قول و گفتار معصوم کے وہی سچے پیروکار ہیں، جبکہ وہ ان سے کوسوں دور ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری اپنی کتاب فرائد الاصول کے مباحث برات و احتیاط میں ایک اخباری اجتہاد و تقلید کے نام ماننے والے کا قول نقل کرتے ہیں، اور یہ قول بظاہر عوام کو فریب دینے والا ہے کہ قیامت میں عدل الہی کے سامنے اگر کوئی اخباری کھڑا کر دیا جائے اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ تو نے دنیا میں کس طرح عمل کیا، وہ جواب دے گا کہ معصوم کے قول پر عمل کیا، اور جہاں قول معصوم نہ ملا وہاں احتیاط پر عمل کیا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے شخص کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور دین سے بے پرواہ اور لاابالی اشخاص یعنی مجتہدین اور مقلدین کو جنت میں لے جایا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ایسے عوام فریب افکار جو شکل و صورت میں حق بجانب معلوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کس قدر دشوار ہے۔ اجتہاد و تقلید کے ذمہ دار افراد نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ ہم بھی معصوم کے قول واقعی کو تسلیم و قبول کرتے ہیں، مگر آپ اخباریوں نے جو عوام کے اقوال تسلیم کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے، نہ تو صحیح و غلط احادیث میں امتیاز ہے اور نہ ہی کلام معصوم کی روح میں غور و تفکر۔ حقیقت میں یہ قول معصوم کو تسلیم کرنا نہیں بلکہ جہالت کو تسلیم کرنا ہے۔ اس کے بعد شہید مطہری فرماتے کہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ چند رہبران اجتہاد کے مردانہ وار حملوں سے ہی اخباریوں کی صف درہم برہم ہو گئی، مگر اخباری گیری کی فکر بالکل ختم نہ ہو سکی۔ آج بھی بعض جگہ اخباریت کی فکر جمودی کی سربراہی ہے، اور بعض مطالب ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جو معارف اہل بیت کے نام سے بازار میں سامنے آتے ہیں،
لیکن حقیقت میں ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں خنجر گھونپ رہے ہیں، اور سوائے امین استر آبادی کے بچے کچے افکار کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مندرجہ بالا بیان سے ظاہر ہوا کہ خود شہید مرتضیٰ مطہری اخباریت، اجتہاد و تقلید سے روگردانی کو شیعت کے لیے بڑا خطرہ شمار کرتے ہیں۔ اگر کہیں شہید مطہری نے جاہلانہ تقلید کی مذمت کی ہے تو شہید مطہری نے یہ باتیں فقہی احکام تقلید کے ضمن اور سلسلے میں نہیں کی ہیں، بلکہ دیگر افکار مثلا غیر ثابت شدہ امور میں ایسی تقلید کے جس میں آگاہی نہ ہو سکے اور فکری جمود طاری ہو جائے، اس کی مذمت کی ہے۔ ورنہ تو خود شہید مطہری کے بیان اور ذیل میں درج بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خود شہید مطہری احکام فقہی میں کس حد تک بلا سوال یا بلا آرگومنٹ اور بغیر کسی حل و حجت کے تقلید کے قائل ہیں۔ آقا شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب عورت پردے کی آغوش میں صفحہ نمبر 236 پر پردے سے متعلق اپنے بیان کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں: ممکن ہے کہ میرا نظریہ غلط ہو۔ میں نے یہ بات بار بار کہی کہ اس قسم کے فروعی مسائل میں ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مجتہد کے فتووں پر عمل کرے۔ اعتراض نمبر 5: بہت سے لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ اجتہاد و مرجعیت کا لفظ ائمہ کے زمانے میں ہمیں نہیں ملتا۔ یہ معتقدین ان علماء کے دور میں بھی کہیں یہ لفظ نظر نہیں آتا، لہذا یہ بات کی ایجاد ہے۔ جواب: اس اعتراض کا جواب بھی آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنے ایک مضمون میں کیا ہے، جسے ہم عقیق بخشائی کی کتاب امام صادق پیشوا اور رئیس مذہب کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں: آج کل ہم شیعوں میں بہت ہی معروف و مشہور لفظ بلکہ مقدس ترین لفظ اجتہاد و مجتہد ہے۔ یہ سن کر تعجب ہوگا کہ یہ لفظ رسول خدا کے زمانے رحلت سے لے کر مسلسل چند صدیوں تک سنی تھا۔ اس کے بعد اس لفظ نے اپنے اندر کچھ معنوی تغیر و انقلاب کے بعد شیعت کو اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جو کہ ائمہ کے زمانے سے قریب ہے، یہ لفظ اجتہاد ایک خاص مفہوم کا حامل تھا اور ائمہ کے لیے یہ قابل قبول نہ تھا اور لازمی طور پر ان کی تعلیمات میں جگہ نہ پا سکتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اجتہاد کے معنی تھے اپنی رائے پر عمل کرنا، نہ کہ خدا کی مقرر کردہ دلیلوں سے حکم شریعت حاصل کرنا۔ یعنی اجتہاد کا مطلب ذاتی رائے پر عمل کرنا ہوتا تھا، لیکن بتدریجاً اس کے معنی و مفہوم میں ایک تغیر پیدا ہوا اور فقہائے عامہ نے اسے دوسرے معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد اس لفظ نے قہراً فقہ شیعہ میں اپنا راستہ پیدا کر لیا۔ امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں باب اجماع کے بعد دوسرے باب الاجتہاد قرار دیا۔ اس کے بعد باب الاستحسان کے عنوان سے تیسرا باب قرار دیا۔ اس کے بعد امام شافعی اپنی بحثوں میں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ اجتہاد جو شریعت میں جائز سمجھا گیا ہے وہ قیاس پر مبنی ہے۔ باقی اجتہاد کی دوسری قسمیں مثلا استحسان وغیرہ پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک قیاس کے جواز کی دلیلیں ہیں وہی اجتہاد کے جواز کی ہیں۔ یعنی 4 صدی اور 5ویں صدی تک ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جب لفظ اجتہاد استعمال کرتے ہیں تو ان قیاس اور رائے کے مضمون میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا شیخ ابو جعفر طوسی اپنی کتاب عدۃ الاصول میں ایک موضوع پر بحث کرتے ہوئے قدیم علماء کی طرح جہاں لفظ اجتہاد استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد قیاس لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا باب الاجتہاد کے نام سے قائم کرتے ہیں اور اس میں اجتہاد سے مربوط مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں: قیاس و اجتہاد شرع میں جائز نہیں ہے۔ شیخ طوسی کی اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمانے تک ابھی لفظ اجتہاد کا مقصد خاص طور پر رائے اور قیاس تھا، مگر تدریجاً اس لفظ نے بہت سے وسیع معنی اور مفہوم پیدا کر لیے ہیں۔ صدر اول پیغمبر اور اصحاب کی طرف منسوب حدیثوں کی پیروی کے ساتھ جو لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، اس سے ان
کا مقصد اجتہاد رائے ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی متوفی سن 505 ہجری اپنی کتاب المستصفیٰ میں لفظ اجتہاد کو بار بار قیاس کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا امام غزالی اسی کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 354 پر فرماتے ہیں، اس بات میں اختلاف ہے کہ قیاس و اجتہاد زمانے رسول خدا میں جائز ہے۔ یہ حوالہ دینے کے بعد شیخ مطہری فرماتے ہیں، اس کے بعد یہ لفظ رائے اور قیاس کے معنوں میں کم استعمال ہونے لگا، بلکہ اس کے معنی احکام شرعی کو حاصل کرنے کے لیے علمی مجاہدہ کے لیے لیا جانے لگا۔ اس معنوی تغیر و انقلاب کے بعد اس لفظ نے فقہ شیعہ میں اپنی راہ پیدا کر لی، کیونکہ شیعہ اجتہاد رائے کے مخالف تھے، علمی مجاہدہ کی نہیں، اور ایسا کوئی تعصب بھی نہیں تھا کہ اگر ایک لفظ کسی زمانے میں غلط مفہوم رکھتا ہو تو مفہوم بدل جانے کے بعد قابل استعمال نہیں ہو سکتا۔ یقیناً علماء شیعہ میں سب سے پہلے جنہوں نے اس لفظ کو دوسرے معنوں میں استعمال کیا وہ علامہ حلی متوفی سن 726 ہجری ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب تہذیب الاصول میں ایک باب الاجتہاد کے عنوان سے قائم کیا، اور اجتہاد سے وہی معنی و مفہوم مراد لیے ہیں جو آج کل لیے جاتے ہیں، اور یہی وہ زمانہ تھا جب لفظ اجتہاد نے شیعت کو قبول کیا، اور دوسرے الفاظ میں شیعت نے اجتہاد کو قبول کیا۔ شہید مطہری کی گفتگو و دلائل سے واضح ہے کہ وہ افراد جو لفظ اجتہاد و تقلید کو لفظی بنا کر اس کی ولادت 6 یا 7ویں صدی ہجری میں بتا کر لوگوں کو شبہات میں گرفتار کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصولاً ہمیں الفاظ کی بحث نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں لفظ کب رائج ہوا اور کب نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اجتہادی عمل کب سے جاری ہے، اور وہ اوپر کے دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ زمانے رسول و ائمہ ہی سے جاری و ساری ہے۔ اعتراض نمبر 6، کچھ افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجتہد عالم تو ایک ہی ہو سکتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ 3-4 مجتہدین الگ الگ اپنا رسالہ عملیہ چھپوا کر اپنی تقلید کرواتے ہیں، اور یہ بھی عالم کی تقلید غیر ممکن بھی ہے؟ جواب، کوئی بھی چیز جو ناپی جا سکتی ہے، تولی جا سکتی ہے یا گنی جا سکتی ہو، اس میں عقلاء زمانہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عقلاء کا اس بات میں اختلاف ہو کہ فلاں چیز 2 کلو ہے یا 3 کلو ہے، یا فلاں کپڑے کی لمبائی 2 میٹر ہے یا 3 میٹر ہے، کیونکہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں تول کر، ناپ کر یا گن کر معلوم کیا جا سکتا ہے، اور عقلاء کا ان باتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ البتہ علم کیونکہ ایسی چیز نہیں ہے جسے گن کر یا ناپ کر یا تول کر معلوم کیا جا سکے، لہٰذا کسی شخص کی علمیت یا عالمیت جاننے میں عقلاء زمانہ میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور علم کا جانچنا ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیشہ سے عقلاء زمانہ مختلف ہی ہیں، اور جس میں اختلاف کا ہونا بھی عین قرین عقل ہے۔ لہٰذا اب ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود تحقیق کرے کہ موجودہ مجتہدین میں علم کے اعتبار سے بڑا کون ہے، اور شہادت عادلین، 2 عادلوں کی گواہی یا اختیار خود پہچاننے کی صلاحیت جیسے شرعی اصول انسان کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ اس پریشانی سے نکل سکے، اور کسی ایک معین مجتہد کی تقلید کرے، اور ایسا زمانہ ائمہ میں بھی ہوتا رہا ہے، جیسا کہ آقائے سید عبداللہ بشبر نے مولائے کائنات کے 2 شاگردوں میں اختلاف کی صورت میں مولا کا یہ قول نقل کیا، یا ایک نسخے میں ان دونوں میں جو زیادہ علم رکھتا ہو، یہ جو زیادہ فقیہ ہو، ان کی بات کو مان لو۔ اس صورت میں امام علی علیہ السلام نے مستقبل کے لیے بھی یہ اصول دیا کہ جس کا علم سب سے زیادہ ہو اس کی بات ماننا چاہیے۔ جب بھی علماء نے اختلاف فتویٰ کے علم کی صورت میں مجتہد کے عالم ہونے کی شرط لگائی ہے۔ امام نے اصولی جواب دیا تاکہ ان کے بعد کے مجتہدین اسی اصول سے فروعات کا استنباط کریں، جیسے کہ ایک اور موقع پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا کام اصول بتانا ہے اور تمہارا کام ان اصولوں سے فروعات کا استخراج و
بات ہے۔ علامہ ابن ادریسی ہلی جیسے مجتہد اگرچہ خبر واحد کو قبول نہیں کرتے اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے، مگر اس حدیث کو اپنی کتاب سرائر میں ایک تسلیم شدہ اصل کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں بھی مولا کائنات نے ربانی اور روحانی علماء کی خصوصیات ان الفاظ میں بیان کی ہیں، یعنی ربانی اور روحانی عالم مجتہد خلوص نیت اور فیضان حکمت سے خود کو بلند چوٹی پر پہنچا دیتا ہے، اور جو مشکل اور دشوار مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا حل وہ تلاش کر لیتا ہے۔ ان روایت و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ احکام فقہ میں اجتہاد کرنا اور استنباط کرنا فقہی سرمایہ اور اصولوں سے فروعات کے استخراج کا میدان اتنا وسیع کہ کسی مجتہد کو ہرگز قیاس اور من گھڑت قوانین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔